إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ رب العزت کا فرمان ہے كتب اللہ لأغلبن أنا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات اٹل ہے کہ آخر کار میں اور میرے رسول ہی کی بات غالب ہو کے رہے گی۔ ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ طاقت کا بھی مالک ہے اور غلبہ بھی رکھتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے فیصلے پہ، اپنی بات پہ، اپنے حکم پہ غالب ہے۔ اس کی بات ہمیشہ اٹل اور فیصلہ کن ہوتی ہے، مگر اکثر لوگ اس بات سے لا علم ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل۔ لوگوں میں رب تمہیں سمجھانے کے لیے حق اور باطل کی مثال ایسے سمجھاتا ہوں فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ حق اور باطل کو ایسے سمجھیں کہ جس طرح پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے جس کی کوئی حقیقت اور وجود نہیں ہوتا، جو زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوتی، باطل اور جھوٹ ایسے ہی جھاگ کی طرح بہت عارضی ہوتا ہے اور آخر کار یہ مٹ جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اور جو اللہ نے حق بنایا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ملنا ہے، وہ ہمیشہ سے تھا اور وہ عدل ہمیشہ رہے گا اور آخر کار وہی کامیاب اور غالب رہے گا۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں تو قرآن پاک کی ان 3 آیات کی وضاحت ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ وقت کا فرعون ہے اور ٹاکرا کس سے پڑا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور بد نصیبی اور تکبر کا انداز کہ خود کو خدا کہتا ہے، خدائی دعویٰ کرتا ہے۔
اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو مارنے کے لیے لوگوں کے اندر خوف اور رعب پیدا کرنے کے لیے جو اس نے آگ جلائی، جو آگ کا بندوبست کیا، آج بھی دنیا آگے نمرود کو یاد کرتی ہے۔ بہت خوفناک آگ جلائی گئی، اور وقت کا نمرود چاہتا کیا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس میں جلا کے دنیا کو یہ پیغام دوں گا کہ جو نسبتیں اللہ کی طرف کرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت اور وجود نہیں، لیکن ایک فیصلہ، ایک پلان، ایک سوچ انسان بناتا ہے، اور ایک فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ دنیا لاکھ سوچے، لاکھ پلان بنائے، ہوگا صرف وہی جو اللہ چاہے گا۔ نمرود نے بہت بڑی آگ جلائی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو مارنے کے لیے، اور اللہ نے اس آگ کو کیا کہا؟ یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ نہ تیرے اندر حدت رہے کہ میرا ابراہیم کے جسم کو تکلیف پہنچے اور وہ جل جائے، اور نہ تیری حدت ٹھنڈک میں بدلے کہ یا نار کونی کہہ دیا ہے کہ ٹھنڈی ہو جا، تو اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ برف کی ٹھنڈک کی طرح میرے ابراہیم کو اس سے تکلیف پہنچے، تیرے اندر گرمی بھی ختم ہو جائے اور اپنے اندر ٹھنڈک بھی پیدا نہ ہونے دینا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگے نمرود سے محفوظ نکال کے میرے رب نے یہ پیغام دیا، کفر اور باطل جتنے پلان بنا لے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اور پھر یہ وقت کا نمرود ہے، رب نے اسے مارنا تھا۔ اللہ نے کوئی بڑی فوج، کوئی بڑی قوم، کوئی نامور پہلوان نہیں بھیجا کہ یہ نمرود ہے، خدا کہتا ہے اپنے آپ کو، اور وقت کے نبی جسے خلیل اللہ کہا اس کے لیے آگ جلاتا ہے، اسے آگ میں ڈالتا ہے۔ اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر کو، حقیر ترین مخلوق، چھپڑ پہ گندگی پہ پیدا ہوتی ہے، گندگی پہ رہتی ہے، گندگی پہ مرتی ہے، ایک مچھر کو حکم دیا کہ جاؤ تم جنود رب بن کے، رب کا لشکر بن کے وقت کے نمرود کو بتاؤ کہ باطل کیا ہوتا ہے اور حق کیا ہوتا ہے۔ اور ایک مچھر کو رب نے تب تک مرنے نہیں دیا جب تک وقت کے نمرود کو مار نہیں دیا۔ یہ اللہ نے ایک پیغام دیا، تم حق اور باطل کے لیے اسباب کی دلیل نہ لے آنا کہ حق کے پاس اسباب تھوڑے ہیں، بس یہ دیکھ لینا اپنی ہمت سے تیاری کر کے آ جانا، اور پھر اس پوری تیاری کے بعد اپنا سارا بھروسہ اللہ پہ چھوڑ دینا۔ یہ نمرود کے تباہ ہونے میں، اس کے مرنے میں، اس کی عبرتناک موت کو پڑھ لینا، تم کبھی مایوس نہیں ہو گئے۔ وقت بیت گیا، پھر وقت کا ایک فرعون پیدا ہوا، اور وہ فرعون جو خود کو کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، رب تو میں ہوں، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح مخاطب کر کے کہتے ہیں اس کے پاس کیا ہے؟ نہ دنیا کا مال، نہ دنیا کا جمال، جسے بات بھی صحیح نہیں کرنی آتی، اور کہا مجھے دیکھو یہ سارے بازو سونے سے بھرے پڑے ہیں، سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، کہا یہ ہمارے بیڈ روم دیکھو، یہ صوفے دیکھو، بیٹھنے کی مسندیں دیکھو جن کے اوپر سونا پرویا گیا ہے، ریشم دیکھو،
میرے پاس زیادہ ہے یا تمہارے پاس زیادہ ہے؟ اور پھر اس فرعون نے اس موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس موسیٰ کو مارنے کے لیے ایک نہیں 10,000 بچہ، اور بعض روایات میں تو 70,000 بھی آتا ہے، ایک موسیٰ کو مارنے کے لیے جس نے 70,000 بچوں کا یا 10,000 بچوں کو قتل کروا دیا، اللہ نے اس موسیٰ علیہ السلام کو نمرود کے گھر پال پوس کے، اس کے ہاتھوں سے، اس کے گھر کے اندر، اس کی دہلیز کے اندر آنے والے قیامت تلک کے فرعونوں کو پیغام دیا کہ جس موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے وقت کا فرعون اگر ٹکر لے گا تو اس کا مقابلہ وقت کے نبی یا اللہ والے سے نہیں ہوتا، اس کا مقابلہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اور وہ متکبر شخص فرعون کا واقعہ پڑھ لے کہ جس فرعون کو مارنے کے لیے 70,000 بچوں کا قتل کر دیا، وہی موسیٰ فرعون کے گھر پل رہا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے، اللہ کا قانون ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اور مسلمان کا وقار آج دن بدن کھویا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے شہروں کے شہر مٹائے جا رہے ہیں۔ اور ایک وقت تھا میرے اور آپ کے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کی نیت سے مکے میں جاتے ہیں، آپ کو حدیبیہ کے مقام پہ روک لیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفیر رسول بنا کے حضرت عثمان غنی کو روانہ کرتے ہیں کہ قریشیوں سے بات کریے، بتائیے انہیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے ہیں، ہم بیت اللہ کی زیارت کرنے آئے ہیں، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ بات طویل ہو گئی، گفتگو لمبی ہو گئی، حضرت عثمان غنی کو کافی دیر تک روک لیا گیا، اور آقا تک یہ خبر پہنچی جو کہ غلط تھی کہ آپ کے قاصد کو، آپ کے سفیر کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ نے، قریش مکہ نے، رؤسائے مکہ نے قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ آقا نے یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں، ہمارا عثمان اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، ہم صبر کریں گے، ہم مصلحت کریں گے، ہم ڈائلاگ سے، ہم ٹیبل ٹاک سے، ہم مذمت سے اس معاملے کو واضح کریں گے۔ قیامت تلک قرآن کے اندر بیت رضوان محفوظ کر دی گئی، ایک درخت کے نیچے ٹوٹل کلہم میرے نبی کا جو سرمایہ تھا، جو ابتدا میں 4 صحابہ سے چلا، 11 اور 11 سے 72، 72 سے 313، 313 سے 1000، 1000 سے پھر یہ ایک محدود 13,000 سے بڑھ کے جو کلہم 1400 صحابہ میرے نبی کا کلہم ورثہ تھا، محنت تھی، ان سب کے ساتھ یہ بیعت کے لیے انہیں تیار کیا کہ عثمان کا قتل کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس، ایک پیغام دیا قیامت تلک کے لوگوں کو کہ مسلمان کی قدر و قیمت اسے مت بھلائیے گا، اس کی حیثیت کو مت گرائیے گا۔ اور قیامت تلک میرے نبی کا یہ بیعت لینا، اور خود بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ انتقام لینے کے لیے اپنی جان بھی پیش کرنے کی بیعت کرنا، یہ قیامت تلک کے مسلمان کے لیے ایک پیغام ہے۔ اور حضرات گرامی، آپ ایک واقعہ سن کے بڑے حیران ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، زمانہ خلافت ہے، ان کا زمانہ حکومت ہے۔ آپ دمشق کے اندر ہیں، سوئے ہوئے ہیں، رات کا ٹائم ہے، ایک شور سا بجا،
ایک گھنٹی سی بجی، ایک سائرن سا بجا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رات کے وقت آنکھ کھل گئی۔ حضرت امیر معاویہ اٹھے اور دیکھا کہ یہ ٹائم تو میرے اٹھنے کا نہیں تھا، لیکن ایک شور نے، ایک سائرن نے، ایک گھنٹے نے، ایک آواز نے مجھے جگا دیا ہے، بیدار کر دیا ہے۔ اپنے زمیل سے، اپنے چوکیدار سے، اپنے محافظ کو بلایا اور اس سے پوچھا، یہ تھوڑی دیر پہلے ایک شور سا آیا ہے، وہ کس چیز کا ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین، یہ آپ کے پڑوس کے اندر عیسائیوں کا ایک کلیسا ہے، اور اس کے اندر گھنٹا بجا ہے، اور ان کی عبادت کا یہ طریقہ کار، وہ رات کو انہوں نے وہ گھنٹی بجا دی، وہ سائرن سا بجا دیا، اور اس سے آپ بیدار ہو کے جاگ گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے سنا اور اپنے آپ سے بات کرنے لگے، یہ وہ عیسائی ہیں جنہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کی انتہا کی، پھر اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان علاقوں کو فتح کروایا۔ آج یہ مفتوح علاقے جہاں ان کے کلیسے، چرچ، عبادت خانے، معبد خانے محفوظ ہیں، مگر وہ اس قدر دیدہ دلیری سے لوگوں کے آرام کا خیال بھی نہیں رکھتے، اور بڑی آزادی کے ساتھ ایسا کام کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی، اپنے خاص لوگوں کو بلایا، ان کے انٹرویو لیے، ان کا جائزہ لیا، ان کا تجزیہ کیا۔ ان میں سے ایک شخص کو سب سے نمایاں پایا، اور پھر اس کے ساتھ خلوت اختیار کی، الگ ہو کے اسے بلا کے بٹھا کے کہا، تمہارے ذمہ ایک کام ہے، اور وہ کام کرنے جب تم جاؤ گے تو جانے کا 200 دینار، اور جب کر کے واپس آ جاؤ گے تو آنے کا 300 دینار۔ وہ شخص کہنے لگا، امیر المومنین حکم کریے، کیا حکم ہے؟ میں ماننے کو، کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے ہمارے پڑوسی ملک ساتھ والے صلیبی ریاست کے بادشاہ کے، گورنر کے، نواب کے دربار میں جانا ہے، اور ایسے وقت میں جانا ہے جب کم سے کم 2 نمازوں کا تجھے وقت مل جائے۔ اس کے دربار میں ایسے وقت میں داخل ہونا ہے کہ وہاں ٹھہرتے، رکتے، رہتے ہوئے تجھے کم سے کم 2 نمازیں ملیں، اور وہاں کا جو عیسائی گورنر ہے اگر وہ ایک وقت میں نہیں ہوگا تو دوسرے میں آ جائے گا، اور تم نے صرف یہ کرنا ہے کہ بادشاہ کی موجودگی کے اندر، گورنر کی، عیسائی گورنر کی موجودگی کے اندر تم نے بھری دربار کے اندر اذان دینی ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ چلا گیا، دربار میں پہنچ گیا، اسباب تلاش کیے، حکمت عملی کے ساتھ، جاسوسی کے ساتھ، ایک مسافر بن کے، راہی گیر بن کے دربار تلک پہنچ گیا، اور عین جب مسلمانوں کی عبادت کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، اور پوری بھری دربار سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیے، میں مسلمان ہوں اور مجھے اپنی عبادت کرنے دیجیے، اور اس بھری مجلس کے اندر کھڑے ہو کے آذان دیتا ہے۔ جب آذان دیتا ہے تو اس عیسائی درباری، اس عیسائی گورنر کے درباری دوڑتے ہیں، لپکتے ہیں اس کی طرف، حملہ کرنا چاہتے ہیں، اسے مارنا چاہتے ہیں کہ یہ عیسائی بادشاہ، عیسائی گورنر کا دربار ہے اور تم یہاں اندر آ کے آذان دے رہے ہو۔ جب اس کی طرف لپکے تو اس گورنر بڑا سمجھدار تھا، اس گورنر نے جلدی سے لوگوں کو منع کیا کہ چھوڑ دو اسے، کچھ نہیں کہنا۔ اس نے اذان دی بڑے آرام سے، اذان دینے کے بعد اس نے نماز پڑھی۔ نماز جب پڑھ کے فارغ ہوا تو اس عیسائی گورنر نے اس کو بلایا اور کہا، مجھے آپ اپنے حلیے سے لگتے ہو کہ تم مسافر ہو، اور تم بڑے اچھے مسلمان ہو، بڑے پکے مسلمان ہو، نمازی آدمی ہو،
تو میں مسافر کی بڑی تکریم کرتا ہوں۔ اور اس بادشاہ نے بڑے تحفے تحائف دے کے اس مسلمان کو روانہ کیا۔ آ گیا دربار کے جو اندر رہنے والے درباری تھے، بادشاہ سے کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ گورنر کہنے لگا ارے بھولے لوگو، بے وقوف لوگو، تم جانتے نہیں تھے یہ کون تھا؟ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جاسوس تھا، یہ انٹیلیجنس کا آدمی تھا، اور یہ یہاں آذان صرف اس لیے دے کے نماز پڑھ کے یہاں وہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ تمہارا رویہ کیا ہے، اور اگر تم اس ایک مؤذن کو، ایک جاسوس کو، انٹیلیجنس کے ایک فرد کو قتل کر دیتے، وہ پورے ملک شام میں جو صدیوں سے تمہارے کلیسے اور چرچ ہیں وہ ایک دن کے اندر سارے ملیا میٹ کر دیتا۔ یہ مسلمان کا روب تھا، ایک وقت تھا۔ آج کشمیر کے اندر کتنے سال، تیسرا سال جانے کو، دوسرا سال، مسجدوں کے اندر اذانیں نہیں، جمعے نہیں، عیدین نہیں، اور ایک وہ وقت تھا کہ اسے معلوم تھا اگر ایک مؤذن کو، ان کے ایک انٹیلیجنس کے آدمی کو قتل کر دیا تو پورے ملک شام میں ہمارا کوئی چرچ محفوظ نہیں رہے گا، کہ مسلمان ہمارے چرچ کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ہمیں مذہبی آزادی بھی دیتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا، سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک قاصد کو ایک عیسائی بادشاہ کے پاس بھیجا۔ وہ قاصد جب بادشاہ کے دربار میں گیا تو جب واپس پلٹنے لگا تو اس شاہی محل کے کنارے کے اندر، کونے کے اندر ایک شخص ہے جو چکی پیس رہا ہے اور ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور چکی پیس رہا ہے، اور کہاں؟ عیسائی بادشاہ کی دربار میں۔ اب یہ مسلمان تھا، عمر بن عبد العزیز کا قاصد تھا، یہ تیزی سے اس کونے میں گیا تو دیکھا ایک نبینا آدمی ہے، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، اور وہ چکی پیس رہا ہے اور قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ اس سے مخاطب ہو کے کہا اے اللہ کے بندے، یہ عیسائی بادشاہ کا دربار اور یہاں قرآن؟ تو اس نے آگے سے کہا یہ عیسائی بادشاہ کا دربار اور یہاں ایک مسلمان، یعنی تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا میں قاصد ہوں، فلاں کی طرف سے آیا ہوں۔ تو یہ کیا تیرا معاملہ کیا ہے؟ اس دربار کے اندر تم قرآن، یہاں تو عیسائی بادشاہ کا دربار ہے، اس کے اندر مسلمان کیسے، اور وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا مجھے پکڑ کے اس بادشاہ کے پاس لایا گیا، اور اس بادشاہ نے مجھے جبر اور ظلم کیا میرے پہ، اور مجھے حکم دیا کہ اسلام چھوڑ دو، مسلمان نہیں رہو، عیسائی مذہب قبول کر لو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ میں نے اس بات سے انکار کیا، جبر و ظلم کے بعد مجھے اس قدر مارا گیا، اور مارنے کے بعد میری آنکھوں کی بنا، آنکھوں میں سلاخیں پھیر کے آنکھوں کی بینائی ختم کر دی گئی، اور میری سزا اس بادشاہ نے اس دربار کے اندر یہ طے کی ہے کہ میری دربار کے اندر تم نے چکی پیسنی ہے، تاکہ اس دربار میں آنے جانے والا دیکھے کہ جو مسلمان اپنے اسلام پہ قائم رہتا ہے اس کی سزا کیا ہے۔ لہذا میں نے اپنے ایمان کو، اپنے قرآن کو، اس کو نہیں چھوڑا، قربانی دے دی ہے۔ میری سزا ہے سارا دن چکی پیستا ہوں، مگر میں قرآن پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نے اپنی آنکھوں کی شہادت دی ہے، میں نے اپنی آنکھوں کی قربانی دی ہے۔ وہ قاصد بڑا بےتاب، بے چین ہوا، بڑی تیزی سے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آیا اور آ کے اس کا واقعہ بیان کیا، بتایا کہ ایک مسلمان ہے
جس کی آنکھوں کی بینائی چھین لی گئی اور اسے بطور سزا چکی پیسنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ چکی پیستے ہوئے بھی دربار عالیہ کے اندر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ عمر بن عبد العزیز نے جب یہ سنا تو یہ نہیں کہا کہ ہم مذمت کریں گے، یہ نہیں کہا کہ ہم ان سے کوئی بات تسویہ کریں گے، فوری طور پہ ایک خط دیا اسی قاصد کو کہ الٹے پاؤں فی الفور تم میرا خط لے کے جاؤ اور فوراً جا کے اس بادشاہ کو دو۔ اور اس خط کے اوپر کیا لکھا؟ اے عیسائی بادشاہ، امید ہے میرا خط پڑھتے ہی تم اس مسلمان کو رہا کر کے چھوڑ دو گے، آزاد کر دو گے، اور اگر تم نے انکار کیا، مجھے پتا چلا ہے تم نے ایک مسلمان کو بطور سزا قیدی رکھا ہوا ہے، اور اگر تم نے اس کو نہ چھوڑا، اس کا انکار کیا، تو میری فوج کا پہلا سپاہی آپ کے دربار میں ہوگا اور آخری میرے دربار میں ہوگا، اور تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یہ مسلمانوں کا وقار تھا، یہ مسلمانوں کا راج تھا، یہ مسلمانوں کا عروج تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج دیا تھا۔ اس لیے کہ حضور نے تو کمال مثال دے دی کہ مسلمان تو جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کو بلایا نہیں ایک جگہ پہ، کعبے میں بلا کے اللہ کی بندگی تو ہم مساجد میں کرتے ہیں، جمعے میں کرتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ پوری دنیا سے لوگوں کو کعبۃ اللہ میں بلانے کا مطلوب، مقصود، اور حج کے اندر ایک لباس پہنا دینا، ایک تلبیہ، ایک آواز، یہ میرے رب نے مسلمان کی تربیت کی ہے کہ تو نے نہ سوڈانی بننا ہے، نہ لبنانی بننا ہے، نہ افغانی بننا ہے۔ دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان، اگر تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تم ایک لباس میں، ایک گھر کا طواف ایک زبان میں کر کے یہ عہد کر رہے ہو کہ دنیا کے شرق و غرب، مشرق و جنوب کے اندر، شمال و جنوب کے اندر رہنے والا ہر مسلمان ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ لیکن آج مسلمان کی حالت زار پہ افسوس ہوتا ہے۔ آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ہونے پہ شرمندہ محسوس ہوتا ہے، شرمندگی سمجھتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پہ قربان جاؤں، 1400 سال قبل یہ فرما دیا میرے نبی نے، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے صحابہ، مسلمانوں پہ ایک وقت آئے گا کہ دشمن، کفار، رب کا مخالف سب اکٹھے ہو جائیں گے اور مسلمانوں پہ اٹیک اور حملہ اس طرح کریں گے، کما تداعی العقلۃ الی قصعتها، جس طرح کوئی دسترخوان پہ لوگوں کو بلاتا ہے کہ آؤ کھانا پڑا ہے کھا لو، مسلمانوں کا قتل کرنے میں، مسلمانوں کو مٹانے میں، مسلمانوں کو ختم کرنے کے اندر دنیا کے کفار اکٹھے ہو کے ایسا کریں گے۔ صحابہ نے سنا اور بڑے حیران ہوئے۔ ایک ذہن میں سوچ تھی کہ ہم 313 تھے، دشمن 1000 تھا، ہمیں فتح ملی۔ ہم 1000 تھے، دشمن 3000 تھا، ہمیں فتح ملی۔ ہم 10,000 کی محدود سی تعداد لے کے اللہ نے ہم سے مکہ فتح کروا دیا، تو کیا ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ، اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد تھوڑی ہو جائے گی؟ ہم گھٹ جائیں گے؟ ہم کم ہو جائیں گے؟ آقا نے فرمایا لا بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت بڑی ہوگی۔ آج دنیا میں دوسرا بڑا مذہب مسلمان ہے، عیسائیوں کے بعد 1.5 ارب کے لگ بھگ مسلمانوں کی تعداد ہے۔ 58 یا 56 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں دنیا میں۔ مسلم کنٹری کے پاس اللہ کے قدرتی خزانے لا تعداد ہیں۔ بڑے ہوگے تمہاری بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن ولکن غصہ ان کا غصہ السیل، لیکن مسلمانوں تمہاری اوقات اور اصلیت یہ ہوگی، حیثیت یہ ہوگی کہ جس طرح سیلابی ریلے کے اوپر جھاگ ہوتی ہے،
اس جھاگ کی حیثیت سے مسلمان کا زیادہ وجود ہی نہیں ہوگا۔ اتنے 100 سال پہلے میرے نبی نے فرما دیا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِهِمْ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ۔ اور دوسری چیز، جو تمہارے دل میں اللہ نے رعب بٹھا دیا ہے نا، تمہارے ایمان کا، تمہارے دین کا، تمہارے اسلام کا، تمہاری شجاعت کا، تمہاری طاقت کا، تمہارے وجود کا، تمہارے رعب کا، اللہ وہ دشمن کے دل سے تمہارا رعب نکال لے گا۔ دشمن تم سے ڈرے گا ہی نہیں۔ اور فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، دشمن کے دل میں تمہارا خوف نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے دل کے اندر اللہ وہن ڈال دے گا، خوف ڈال دے گا۔ کون سا وہن ڈال دے گا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ مسلمان کے دل میں دنیا کی حب بیٹھ جائے گی اور موت کا خوف بیٹھ جائے گا۔ آج ہے، اگر ہم لڑے تو ہمیں پتھر کی دنیا میں واپس پہنچا دیا جائے گا، آج خوف ہے۔ اگر ہم لڑے تو ہم ٹیکنالوجی نہیں رکھتے، وہ ایٹمی طاقتیں ہیں، عالم کفر ایک ہے، وہ ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ آج خوف ہے، اگر ہم ان سے لڑے تو وہ ہمارے ملک کو قبرستان بنا دے گا۔ یہ میرے نبی نے اتنے 100 سال پہلے بیان کر دیا کہ مسلمان موت سے اتنا ڈرے گا اور دولت سے اتنی محبت کرے گا۔ آج دیکھ لیجئے دنیا میں مسلمان 1.5 ارب کے لگ بھگ، کشمیر کو دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں۔ فلسطین، اسرائیل، اور اسرائیل کی تعداد 81 لاکھ کے لگ بھگ اس کی آبادی، اس میں بھی تقریباً صرف 61 لاکھ کے لگ بھگ یہودی، اور وہاں 12 اسلامی ممالک بڑے بڑے، جن میں اردن، ترکی، لبنان، سعودیہ، مصر، بڑے بڑے اس میں بڑے بڑے مضبوط۔ آج 12 ممالک کے وسط میں رہنے والا اسرائیل، وہ جتنی زمین پہ قائم ہے وہ ساری اس نے خاص طور پہ 4 ممالک سے چھینی ہے، اور 5 جنگیں لڑی 1948 سے اب تک، اور ہر جنگ کے اندر اس نے مسلمان ملک کے علاقے چھینے ہیں۔ اور جتنی اس کی کل آبادی ہے، صرف ایک ملک اسلامی لے لیں، مصر کی ملٹری، پیراملٹری اور پولیس صرف ملا لیں تو یہ اسرائیل کی کل آبادی سے زیادہ ہے۔ اور کہا جاتا ہے اگر اسلامی ممالک اپنی سرحدوں پہ کھڑے ہو کے اسرائیل کی طرف تھوکنا شروع کرتے ہیں، وہ تھوک میں ڈوب جائے گا، اور اگر پیشاب کرے اس پیشاب میں ڈوب جائے گا۔ اتنا چھوٹا سا ملک ہو کے، محدود سے علاقے میں ہو کے، اور دنیا بھر میں آج یہودی 3 ساڑھے 3 یا 4 کروڑ سے اوپر نہیں ہے، لیکن آج وہ قتل عام مسلمانوں کا کرتا ہے۔ اور وقت کے اوباما کے زمانے کے اندر جب مسلمان معصوم بچوں کا بھی قتل عام ہوا، 600 سے زیادہ مسلمان مارے گئے، اور اس میں 27 یہودی فوجی بھی مارے گئے، تو اس جو اوباما تھا، اس اوباما نے مسلمانوں کے لیے مذمت کے الفاظ بھی نہیں استعمال کیے، اور اس اسرائیل کے فوجیوں کے لیے افسوس کے الفاظ صدر کو فون کرتا ہے۔ احباب گرامی، آج کشمیر کے اندر سب کے سامنے اس کے قانون کو بدلا گیا۔ آج اتنے مہینے ہو گئے، سالوں سے اوپر ہو گئے، وہاں کی مسجدیں بند ہیں، اذان نہیں ہوتی، جمعے نہیں ہوتے، نمازیں نہیں پڑھی جاتی، انہیں عیدین کے لیے نہیں نکلنے دیا جاتا۔ لیکن ہم لوگ کل 5 جنوری ہے، احتجاج کر لیں گے، بینر لگا دیں گے، چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکال لیں گے۔ ہر مذہبی جماعت، ہر سیاسی جماعت اپنی اپنی تصویر، اپنی اپنی ویڈیو میڈیا پہ ڈال دے گی۔ سوشل میڈیا کے ہم ٹیپو سلطان ہیں،
سوشل میڈیا کے ہم محمد بن قاسم بننا چاہتے ہیں، حقیقت سے عاری اور دور ہے، نہ بلد اور نہ واقفیت رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ دن بھی ہم اسی طرح منا کے یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، اور کشمیر کی مذمت کے اندر کشمیریوں کا ساتھ دیکھیں، اور دوسری طرف انڈیا کے اندر مسلمانوں کے علاقوں سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے۔ آج دنیا بھر کے اندر مسلمان کا جو حال ہے وہ دنیا کے سامنے، ہمارے سامنے ہے۔ لوگ مسلمان پہ جانور سے، اور جو برما کے اندر مسلمان پہ کیا گیا، برما کے لوگ بدھ مت ہے، جو پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنتے کہ پاؤں کے نیچے کیڑی آ کے چونٹی آ کے نہ مر جائے، جن کے نزدیک سانپ اور بچھو کو مارنا بھی حرام ہے، ان برما کے بدھ متوں نے مسلمانوں کا شرع عام قتل کیا، مسلمانوں کو جلایا گیا، ریپ کر کے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن دنیا بھر کا مسلمان خاموش ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے یہ اس کی باری ہے، ہماری نہیں۔ یاد رکھنا میرے نبی کا فرمان ہے، جب مسلمان اپنی حیثیت کھو دیں گے، دنیا کی محبت میں ڈوب جائیں گے، تو پھر میرا رب ان کے اندر وہن پیدا کر دے گا، خوف پیدا کر دے گا، اور دشمن اس کے اوپر بڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا۔ تو احباب گرامی، یہ 5 جنوری کا دن چھٹی منا کے، ریلیاں منا کے، بینر اور اشتہار لگا کے، چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکال کے، اپنی تصویریں اور ویڈیو اور تقریر ریکارڈ کر کے، انہی سے کام نہیں چلے گا، بلکہ حق میں وقت کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ ایک ہو کے 56 اسلامی ممالک یا 58 اسلامی ممالک اگر ان کی ایک آواز ہو تو مسلمان اپنی حیثیت آج بھی کھوئی ہوئی واپس لا سکتا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر مسلمان کا وجود، اس کی حقیقت سوائے جھاگ کے اس کی حقیقت کوئی نہیں رکھے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں غیور حکمران عطا فرمائے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خواہ وہ کشمیر میں ہوں، فلسطین میں ہوں، برما میں ہوں، عراق میں ہوں، شام میں ہوں، افغانستان میں ہوں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں، اللہ تعالی ہمیں ان کے حق میں آواز اٹھانے کی اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔